تراویح میں اگر قاری صاحب یہ کہتے جی میں قرآن پڑھوں گا، ختم کروں گا، پیسے لوں گا، جائز نہیں ہے. اس کے پیچھے تراویح بھی پڑھنا جائز نہیں ہے، اس کو تراویح پڑھانا بھی جائز نہیں ہے. یا کوئی خطیب صاحب کہتے جی میں تقریر کروں گا، اس تقریر پر اتنے پیسے لوں گا، پیسہ لینا جائز نہیں ہے، نہ پیسہ دینا جائز ہے. یا قرآن خوانی آپ ہمارے گھر میں آ کر کیجیے، ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے، جائز نہیں ہے. قاری صاحب سے تلاوت کروا رہے ہیں اور قاری صاحب کو آپ بلاتے ہیں جی ہماری محفل میں تلاوت کیجیے اور آپ کو اتنے پیسے دیں گے، پہلے سے آپ وہ پیسے طے کرتے ہیں. قاری صاحب کہتے ہیں نہیں میں تو ایک تلاوت کی 10,000 روپے لوں گا، اور وہ مجلس والے کہتے نہیں جی ہم تو ذرا کمزور لوگ ہیں، ہم تو آپ کو 5,000 دیں گے. قاری صاحب کہتے نہیں میں تو 10,000 لوں گا. آخر چلو کہتے جی 8,000 پر راضی ہو جاتے ہیں. خطیب صاحب کہتے جی میں ایک تقریر کے اتنے لوں گا. قاری صاحب کہتے مجھے رمضان میں تراویح پڑھانے کے اتنے لوں گا. یہ سب ناجائز ہے. بالکل سیدھی سیدھی بات یہ ہے. فقہائے متاخرین احناف نے صرف امام کو، مؤذن کو، معلم کو، مدرس کو تنخواہ دینے کی اجازت صرف اس لیے دی ہے کہ اگر یہ ان کو تنخواہ نہ دی جائے تو دنیا کے اندر مساجد میں نمازیں ختم ہو جائیں گی، اذان ختم ہو جائے گا، دین اسلام، قرآن، حدیث، فقہ کی تعلیم ختم ہو جائے گی. یہ ضرورت ہے. یہ لہٰذا اچھا ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ بھی سمجھ لیجئے، ہاں اگر کوئی قاری صاحب قرآن پڑھاتے ہیں اور وہ تراویح میں قرآن پڑھاتے ہیں، آپ کی مسجد میں قاری صاحب ہے، آپ دیکھتے ہیں یار وہ غریب آدمی ہے اور اس بیچارے کا گزارا نہیں ہو رہا ہے، تو آپ اس کی ویسے ہی مدد کریں. مدد نہیں کرنی چاہیے کیا مسلمانوں کو مسلمان کی؟ اور وہ قرآن پڑھتا ہے تو وہ آپ سے پیسے نہیں مانگتا. دو باتیں ہیں، یہ سمجھ لیجئے. قاری صاحب آپ سے پیسہ نہیں مانگتا، اجرت نہیں مانگتا، اس کے لیے جائز نہیں ہے. اس کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے، لیکن آپ کے لیے دینا تو جائز ہے. یہ تو منع نہیں ہے کہ آپ اس کو پیسے نہیں دے سکتے. ہمارے یہاں لوگ بڑے گڑبڑ کرتے ہیں کچھ لوگ. ہم تو علماء کو یہ کہتے ہیں، قاریوں کو یہ کہتے ہیں کہ جی نماز پڑھاؤ، تراویح پڑھاؤ، قرآن ختم کرو، پیسے مت مانگو. لیکن کمیٹی والے، جو مسجد کی کمیٹی ہے یا مسجد کے جو منتظمین ہیں یا کمیٹی کے علاوہ جو مسلمان ہیں، ان کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے. وہ پیسے دے سکتے ہیں، ان کو ہدیہ بھی دے سکتے ہیں، گفٹ بھی دے سکتے ہیں، اور دینا چاہیے. اچھے اچھے گفٹ دینے چاہیے. کون آپ کو تو منع نہیں ہے ہدیہ دینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے زکوٰۃ اور صدقات لینے سے منع فرمایا تھا، لیکن ہدیہ آپ لیتے تھے، ہدیہ قبول فرماتے تھے. ہدیہ لینے میں تو کوئی حرج نہیں، ہدیہ دینے میں بھی کوئی حرج نہیں. ہمارے یہاں لوگ بعض لوگ خود مفتی بن جاتے ہیں، کہتے نہیں جی مولویوں کو، امام کو، قاری صاحب کو تو پیسے نہیں دینے چاہیے نا، وہ تو اجرت ہو جاتی ہے. بھائی وہ ان کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے. وہ آپ سے مانگیں گے نہیں، آپ کو دینا منع نہیں ہے، آپ دے سکتے ہیں اور دینا چاہیے. کیا اتنے بھی مسلمان جو ہے وہ ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہے، ہاں شادیاں ہوتی ہے، اور شادیوں میں جو ہم پیسے خرچ کرتے ہیں، وہ جو ہمارے یہاں ہم اداکاروں کو، فنکاروں کو، ڈانسروں کو بلاتے ہیں، اور ایک ایک رات میں جو ہم لاکھوں روپیہ لٹاتے ہیں ایک ایک رات میں، وہ آپ کو نظر نہیں آتا کہ اس کا تو حساب بھی دینا پڑے گا قیامت کے دن. اور اسی شادی میں مولوی صاحب کو بلایا آپ نے نکاح پڑھانے کے لیے تو 500 روپے دے دیے. ایک طرف لاکھوں روپے لٹوا رہے ہیں، ایک طرف 500 روپے دے رہے ہیں، اور پھر کہتے نہیں جی وہ تو امام صاحب تو وہ تو اللہ کے لیے کرتے ہیں. تو بھائی وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں تو آپ کیوں اللہ کے لیے نہیں کرتے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے. ساری باتیں ہمیں یہیں پر آ کر یاد آتی ہے، باقی جگہ ہمیں یاد نہیں آتی باتیں. یہ بات یاد رکھیں، ہم علماء کو یہ سمجھاتے ہیں، قاریوں کو بھی سمجھاتے ہیں پیسہ مت مانگو، اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ پیسہ تمہارے لیے مانگنا جائز نہیں ہے.
تم بغیر پیسے مانگے اسی پر گزارا کرو، اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ لیکن دوسری طرف ہم لوگوں سے بھی یہ کہتے بھائی آپ بھی تو ان کا خیال کریں نا، آپ بھی ان کا خیال رکھیں۔ جب وہ اپنی ساری زندگی دین کے لیے وقف کیا ہوا ہے تو پھر آپ کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا جی امام صاحب آپ، بات کوئی چلی اس طرح تو کہنے لگا جی وہ ڈاکٹر تھا تو یہ مولویوں کی تنخواہ جو ہوتی ہے وہ تھوڑی ہوتی ہے لیکن اس میں برکت بڑی ہوتی ہے نا، ہماری تنخواہ زیادہ ہوتی ہے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ایسا کرے جب یہ مہینہ ختم ہو جائے نا آپ اپنی بغیر برکت والی تنخواہ یہاں لے آنا اور میری برکت والی تنخواہ آپ لے جانا۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے کبھی بات نہیں